सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। पेट्रोल महंगा है, महंगाई इस वक्त उरूज पर है, लोग 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए भी मुश्किलात का शिकार हैं। और ऐसे में ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान में पीने का जो पानी है वो 61% गैर मयारी है। गैस की अगर बात करें तो सर्दियां अभी ठीक तरह से शुरू हुई नहीं है और मुल्क में गैस का बहरान सर उठाने लगा है। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, रोटी पकाना मुश्किल हो गया है और ऐसे में सितम ये है कि गीज़र और हीटर चलाना भी एक ख्वाब बन गया है। और सिर्फ यही एक मुश्किल नहीं है, बल्कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी भी इस वक्त उरूज पर है। लाहौर को सरे फहरिस्त कहा जा रहा है कि लाहौर और दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर आ गए हैं और कराची की अगर बात करें तो कराची का नंबर 10वां है। लगारी साहब, पिछले कुछ सालों से ये वाला चीज़ आ गई है कि जैसे अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही होती हैं तो पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी कोई वजूहात आपको समझ आती है? देखें, माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे कम एफर्ट्स हुई हैं दुनिया भर में वो पाकिस्तान है। अच्छा। एक तो ये कि पाकिस्तान में हवा को साफ़ करने के इंतज़ामात नहीं हुए। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो उनका सनती और फ़िज़ाई फुजला जो था उसको ठिकाने लगाने के लिए या उसको बेहतर तौर पर मैनेज करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। फैक्ट्रियाँ लगाई गई लेकिन उनकी चिमनियाँ नहीं हैं जो धुएँ को प्रिजर्व करके किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सके, वो फ़िज़ा में फैल रहा है। अब मुज़फ़्फ़रगढ़ में जहाँ पर इन्होंने थर्मल पावर की अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वहाँ ऊपर एक तह चढ़ गई है पूरे ज़िले के ऊपर कि जिसके साथ इतनी शदीद ख़तरनाक फ़िज़ाई आलूदगी है कि इंसानी जानों को ख़तरात लाक है। इस तरह की पंजाब भर में ये सूरत हाल अब भी मौजूद है कि हमारे फ़िज़ा जो है उसको साफ़ नहीं रहने दिया गया है। अगरचे हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी नहीं हुई है, लेकिन प्रोटेक्शन के इंतज़ामात नहीं किए गए हैं कि किस तरह से वो सनतों से खारिज होने वाला जो गंदा मवाद है, चाहे धुएँ की सूरत में है चाहे वो लिक्विड की सूरत में है, उसको कहीं ठिकाने लगाया जाए। इसका कोई इंतज़ामात किया ही नहीं गया है। बल्कि क्या किया गया है, इतना बड़ा सितम हुआ है, जुल्म हुआ है कि वो सारे का सारा गंद जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है और अब आगे बढ़ गई है बात, और शहरों का जो गार्बेज है, जो शहरों का जो ड्रेनेज है, उसको भी हमारे दरियाओं में और नहरों में शामिल कर दिया गया है। ना पानी पीने के काबिल है, ना हवा जो है वो हमारे लिए साफ़ है। ये इन गुज़श्ता माजी की और हाल की इन हुकूमतों ने फ़िज़ा को बेहतर बनाने के लिए और खला को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। ये जो ढोल बजाए जाते हैं कि 1 अरब दरख्त लगा दिए, 10 अरब दरख्त लगा रहे, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है। आलमी इदारों से ऑडिट कराया जाए कि कितने हुए हैं। अगर वो ये बता दें, मैं कहता हूँ कि वो कहें 25 करोड़ दरख्त भी लगा दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ढोल बजाएं और पाकिस्तान के लोगों को गलत बयानी की गई है। और वैसे भी जो प्रोजेक्ट्स इनके होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स, उनमें जो रुपया मुख्तस होता है, अगर उसका 20% भी लग जाए तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत कहीं से कहीं पहुँच जाएंगी। सारा जेबों में जाता है और प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल रहते हैं, ख़राब होते हैं और ठेकेदारों को भी छोड़ें, हुकूमती आला हुकाम, अफसरान, मनसबदारों, ओहदेदारों, सब में तकसीम होता जाता है। आखिर में वो एक चंद ड्रॉप्स बचते हैं जो उस प्रोजेक्ट में लगाए जाते हैं। इस तरह से तो सारी सूरत हाल ये होगी और माहौल भी यही होगा। अच्छा लगाई साहब, बहुत सारे लोग ज़रा मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब में ग्रीनरी ज़्यादा है कराची की निस्बत, सिंध की निस्बत, लेकिन उसके बावजूद लाहौर क्यों पहले नंबर पर है और कराची का नंबर 10वां है? कराची में तो हुकूमत की नाअहली की वजह से बचत हुई है ना। हुकूमतों की नाअहली ने कराची को बचाया है, इसलिए कि उन्होंने लोगों को मास ट्रांजिट नहीं दिया, सही गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, उसकी जगह पर जो बाइक है उसका धुआं कम होता है निस्बतन, और वो धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे शहर में नहीं चलती हैं। एक ज़माने में दुनिया में नंबर 1 कराची था और दुनिया में नंबर 1
तिब्बत सेंटर का इलाका था जो प्लाजा का इलाका कहलाता है, ये दुनिया का आलूदगी में नंबर 1 इलाका हुआ करता था। अब तो ना गाड़ियां हैं ना चलती है कोई चीज़ ऐसी, लोग पैदल सफ़र करते हैं, लोग बाइक्स पर सफ़र करते हैं, लोग ऑटो रिक्शा पर सफ़र करते हैं, लोग एक एक मोटरसाइकिल पर 6-6, 8-8 आदमी बैठकर सफ़र कर रहे होते हैं। और लाहौर में बहरहाल बसें हैं, लोग सफ़र करते हैं और ट्रांसपोर्ट मौजूद है। तो ट्रांसपोर्ट से जो खारिज होती है आलूदगी, जो धुआं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो दरख्तों की हरियाली का काम करती है ना। दरख्त हरियाली ये खाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और इंसानों के लिए वो जानलेवा है। तो ग्रीनरी तो बढ़ेगी माशाल्लाह। अब गंदा पानी आप डालेंगे तो उससे, ये गंदा पानी नहीं सनतों वाला, अगर ये गार्बेज का, ये जो आपका सीवरेज का पानी डालेंगे, दरख्त बहुत हरे भरे हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए कि इससे तो उनमें हरियाली बढ़ती है। तो इन्होंने इस तरह के काम किए बगैर, इन्होंने ये काम नहीं किया कि जो इनके पास सीवरेज का पानी जमा हो रहा है इसको शजरकारी में इस्तेमाल करें, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में इस्तेमाल करें और इस जो सनती फुजला है उसको ठिकाने लगाएं, उसको ना लोगों के में आने दें। बाकी जो घरों से निकलने वाला जो जितना भी सीवरेज का पानी है वो तो इनके लिए ग्रीनरी बनाने का बायस बनता है। तो पंजाब हरा भरा है, पंजाब लेकिन आलूदगी से घिरा घिरा है। लेकिन लगाई साहब, स्मोक की वजह से अब लोगों को ज़ाहिर है स्किन डिजीज़ भी हो रही हैं, सांस का मसला भी हो रहा है, तो ऐसे में अब हुकूमत क्या कर सकती है? जो हुकूमत ने गलत कारियाँ की हैं वो बंद करें। हुकूमत जाहिर है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इक़दाम करेगी ना। सही। हुकूमत ये जो कुछ भी है, आपका पता है कि इंडस में जो हमने आउटफॉल ड्रेनेज के लिए जो हमने बड़ी बड़ी नहरें बनाई हुई हैं यहाँ पर भी, और पानी जहाँ खारिज वहाँ से चल रहा है, और उसके साथ साथ सेम का और बहुत ज़्यादा ख़राब पानी जो है वो जो इन इलाकों में जमा होता है वो साथ साथ चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दरिया के बहाव के साथ साथ आप इस पानी को साथ साथ लेकर चलें। एक नहर उधर है आउटफॉल जो राइट बैंक पर है और एक लेफ्ट बैंक पर है, यानी इंडस के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक पर जो है वो अलग अलग नहरें चल ड्रेनेज का पानी लेकर चल रही होती हैं। तो आगे एक दफ़ा इन्होंने तजर्बा किया था, उसको मिला दिया था इन्होंने इंडस के पानी में, मंछा ढील में डाल दिया था, मछलियाँ मर गई थी, बिला तादाद, करोड़ों की तादाद में मछलियाँ मर गई थी और हैदराबाद में बच्चे मरने लगे थे और हैदराबाद में वहाँ पर अमवात और कैजुअलिटीज होने लगी थी इस पानी के इस्तेमाल से। तो इन्होंने पानी का इस्तेमाल ना पंजाब में ना ही सिंध में किसी जगह पर भी इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया है कि हम, अच्छा वर्ल्ड बैंक मनसूबा देता है, वर्ल्ड बैंक को खर्चा करना और अपने पैसे खर्च करने होते हैं, अपने पास से किसी के गले में डालने होते हैं ताकि वो इस पैसे में करप्शन भी करें, लूट मार भी करें, अपने मुल्क का कर्जा भी बढ़ाएं ताकि हम उनके ऊपर अपनी इजारादारी बरकरार रख सकें। और वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए वाइबल नहीं होते हैं और उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है और उन प्रोजेक्ट्स पर अमल किया जाता है। ये जो हमारे बने हैं लेफ्ट बैंक पर इंडस के और राइट बैंक पर जो हमारे आउटफॉल ड्रेनेज के जो इंतजाम किए गए हैं वो टोटल नाकारा साबित हो रहे हैं और इससे लोगों की जानों को नुकसान हो रहा है। पंजाब में मैंने खुद जाकर देखा है कि शहरों के, छोटे शहरों का जो सीवरेज का पानी है वो डाला जा रहा है नहरों के अंदर। भाई खुदा का वास्ता यार, ये नहरें जो हैं वो आप इस तरह से लेकर आप आगे जाकर उनसे हम लोग पानी पिया करते थे। हमने नहरों का पानी पिया है, हमने दरियाओं का पानी पिया है। अब दरिया में भी इस तरह की चीज़ें छोड़ी जाएंगी तो दरिया का पानी पीने के काबिल नहीं होगा। और दरिया का पानी जब यहाँ पर आता है, शहरों में लाता है और आप एक वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पानी लाते हैं तो उस पानी की क्या गारंटी है कि ये पानी आपका साफ है? पानी की तो कोई गारंटी नहीं ना। अभी ये खबर आई है कि पीने का जो पानी है वो 61% गैर मयारी है, तो इससे कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो ज़ाहिर है हुकूमत को तो इसका इलाज करना है ना, हुकूमत को इसका हल ढूंढना है। हुकूमत मसाइल बढ़ा रही है, हर हुकूमत मसाइल बढ़ा रही है और उसके साथ हमारी इंतज़ामिया भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया इससे बरी ज़िम्मा है या सिविलियन अगर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो, अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इस तरह के, और साथ में जो और बैठे हुए हैं मुख्तलिफ महकमों के लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी चश्मपोशी, नाअहली, न बेकार कारकर्दगी, इसके सबब ये हमारा आलूदगी का मसला जो है वो इनके सबब पैदा हो रहा है।
اور ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں اور کسی کو اس کا خیال تک نہیں. یہ کوئی سوچ نہیں رہا ہے یار یہ شہروں میں ہم کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کر دیکھیں پورے کا پورا ایک وہ اندر سے سیوریج لائن کے ایک پانی آ رہا ہے اور پوری کے پورے نہر کے اندر جو ہے چھوڑا جا رہا ہے, دریاؤں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے. تو اس طرح سے تو آپ سکھر کا پانی جو ہے دریائے سندھ میں ڈال دیں, آپ جو گاربیج کا جو اس کا سیوریج کا پانی ہے وہاں ڈال دیں, حیدرآباد کے سیوریج کا پانی ڈال دیں. اگر اس طرح سے پیچھے چلے جائیں آپ ڈیرہ غازی خان کا سیوریج کا پانی جو ہے وہ ڈال دیں دریائے سندھ میں. اگر آگے جا کر ملتان کا جو ہے چناب میں یا راوی میں ڈال دیں. اس طرح سے آگے جائیں آپ وڈہ اسماعیل خان کا ڈال دیں. اگر آگے چلے جائیں بکر میں ڈال دیں. تو یہ جو صورتحال ہے اگر دریاؤں کو ہم صاف نہیں کرتے ہیں اور اوپر سے بھی ہمارا اگر دریا صاف نہیں آتا ہے تو پھر صاف پانی کا تصور ہوگا بہت محال, بہت مشکل ہوگا. اور ہمارے ہاں اس طرح کے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی فضا کو, اپنے خلا کو, اپنے پانی کو, قدرت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, اپنی ہوا کو اس کو صاف کر رکھ سکیں. نہ ہوا کو صاف رکھ پا رہے ہیں, نہ پانی کو صاف رکھ پا رہے ہیں, ہم نہ سانس ٹھیک طور پر لے رہے ہیں, نہ ہم ٹھیک طور پر پانی پی رہے ہیں. مگر پانی تو ہمیں پینا ہی پڑتا ہے. ظاہر ہے پانی تو پینا پڑتا ہے. لغاری صاحب آپ اور یہاں پر ناظرین صرف یہی دو مسائل نہیں ہیں, ملک میں جو گیس کا بحران ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے. ابھی تو سردیاں شروع نہیں ہوئیں اور اس وقت بھی گیزر اور ہیٹر چلانا خواب بن چکا ہے. آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. دیہات میں تو ابھی سے لکڑیوں کا دور واپس آ گیا ہے اور صورتحال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ شہروں میں بھی اب لوگوں کو لکڑیاں ہی استعمال کرنی پڑیں گی. اس پر لوگ کیا کہتے ہیں گیس بحران پر, پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. یہاں کم سے کم 6 مہینے ہو گئے ہمارے بلڈنگوں میں صبح سے 7 بجے سے لے کے گیس نہیں آتی. نہ ناشتے میں گیس ہے, نہ دوپہر کے کھانے میں گیس ہے, نہ شام کے کھانے میں گیس ہے. اب آپ بتائیں کس طریقے سے زندگی گزاریں. سردیوں میں تو نہیں آ رہی, اب تو اپنا گرمیوں میں بھی نہیں آ رہی گیس. اتنی پریشانی ہوئی ہوئی یقین کرو, نہ صبح ناشتے کا, نہ کھانے کا, نہ کچھ بھی نہیں. کبھی کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. اگر چلے آپ کو لوڈ سیٹنگ بھی لینی ہے تو ایک ٹائم سے لے لیں. اللہ ان لوگوں کو گھر کو برباد کرے, ان کو نیک ہدایت کرے دے دے, یا تو ان کو نیک ہدایت نہیں آتی ہے. انہوں نے بھی ایک سسٹم بنایا کہ 3 ٹائم گیس آئیں گی, صبح گیس آتی ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا پریشان ہے کہ بندہ اپنا گھر پہ جا رہا, اپنا کھانا ٹائم پہ نہیں ہے, صبح اٹھ رہے ناشتہ ٹائم پہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں مل رہی. جہاں 200 روپے کا بل آتا تھا وہاں 5000 روپے کا بل آ رہا. فلانا ٹیکس, ڈھمٹانا ٹیکس, یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, لیکن گیس نہیں ہے. بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جب اپنا وقت آتا تو سب بھول جاتے ہیں. دوسروں پہ ٹوپیاں ڈالتے, یہ وہ کر رہا وہ کر رہا. ناشتے میں تکلیف, رات میں کھانے میں تکلیف, اور اگر کوئی گیسٹ آ جائیں تو ان کے لیے چائے تک بنانا مشکل ہو جاتا ہے. سندھ حکومت ہے, نہ وفاقی حکومت ہے, دونوں فیل ہیں. ناظرین, حکومت کی جانب سے چند روز پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شیڈیول دیا جائے گا کہ ناشتے, دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانا بنانے کے جو اوقات کار ہیں ان میں گیس ملے گی. لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. لغاری صاحب, گیس تو اپنی مرضی کی مالک ہے, اگر آتی بھی ہے تو وہ انتہائی کم ہوتی ہے کہ اس کے اوپر انتہائی دشوار ہے کہ آپ ایون انڈا بھی فرائی کر لیں. نہیں, یہاں پر بھی تو اناؤنس نہیں کیا گیا تھا. بالکل بالکل. بلوچستان نے گیس پیدا کی. بلوچستان نے تقریباً 65-70 سال تک پورے ملک کو گیس دی, بلوچستان کو گیس نہ مل سکی. سندھ گیس دے رہا ہے, سندھ کو گیس نہیں مل رہی ہے. پنجاب میں انہوں نے ناغہ کرنے کو کہا ہے, خیبر پختونخوا میں ناغہ کرنے کو کہا ہے. یہ ان کی نااہلی ہے, مس مینجمنٹ ہے جو یہ مینیج نہیں کر سکے. اور جو وزیر صاحب ہیں روزانہ چیلنج کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جناب میاں زر کے صاحبزادے جناب حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ یہ بحران جو ہے اس میں کوئی حکومت کا قصور نہیں ہے. بھئی حکومت کا نہیں ہے, یہ قصور جو ہے وہ شہریوں کا ہے, اور شہری اس ملک میں رہتے ہیں, اور جو اس وقت ملک میں نیٹو ہے اس سے بڑا مظلوم اور کوئی بھی نہیں ہے. جو پاکستانی ہے, پاکستان میں رہتا ہے, تو اس کو صرف عذاب سہنا ہے اور اس کو اس عذاب کو برداشت کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو طالبان سے بڑی ہمدردی ہوتی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنے ہوتے ہیں, باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں, ان کو کھانے بھی کھلانے ہوتے ہیں. ان کو وہ آ کر کہیں کہ ہم نے بچے مار دیے اور وہ ان کو پکڑ کر ان کو مٹھائیاں کھلاتے رہیں, تو یہ ایک طرف ہے. لیکن یہ جو پاکستان میں بندے رہتے ہیں, لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے. نہ ان کے بے روزگار کا مسئلہ ان کو, نہ ان کے بھوک کا, نہ افلاس کا, نہ بیماری کا, کسی چیز کا یہ علاج کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ بھوک کا علاج ہوگا, نہ صحت خراب ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا. لیکن لڑائی صاحب, گیس کا جو معاملہ ہے نا, اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا, اگر اس کو مکمل کر لیا جاتا تو یہ بحران پیدا نہ ہوتا. تو اس منصوبے کی طرف کسی نے توجہ کیوں نہیں دی؟ ایک کابینہ کا اجلاس ہوا میاں نواز شریف دور میں, اور انہوں نے مہربانی کی چند صحافیوں کو بھی اس میں بٹھایا تھا. یہ سوال میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کیا تھا
میں نے کہا کہ انڈیا کا اور ایران کا ٹریڈ والیوم اتنا ہے، انڈیا کا اور ایران کا اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ $20 بلین سے زیادہ تھا جو ٹریڈ والیوم تھا، اور پاکستان کا 500 ملین بھی نہیں ہے بھائی، یعنی 50 کروڑ بھی نہیں ہے، اور ان کا 20 ارب کا ٹریڈ ہے ایران کا اور انڈیا کا۔ آپ کے پاس یہ گیس پائپ لائن آ رہی تھی، آپ نے وہ اپنا پائپ لائن کو بچھا کر آپ کی سرحد تک لے آئے، آگے آپ نے وہ بڑھانی تھی، لیکن آپ کا ایجنڈا کچھ اور تھا، آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کچھ اور چیزوں کی فرمائشوں کو پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے، آپ نے غلط چیزیں کرنی تھی۔ یہ میں نے جب نواز شریف صاحب سے یہ کہا تو انہوں نے پیٹرولیم کے اس وقت وزیر تھے جناب شاہد خاقان عباسی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی لغاری صاحب پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دیں، تو وہ فرمانے لگے کہ جناب عالمی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، ہم اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہی سوال میں نے بھی کیا تھا، عالمی پابندیاں انڈیا کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے، جبکہ وہ پورا کر چکا ہے؟ یعنی یہاں تک ہو چکا تھا کہ ایران گندم خریدنے کے لیے پیسے آپ کو دے چکا تھا، آپ گندم نہیں بھیج رہے تھے، اس لیے کہ کہیں سے اشارہ آ گیا تھا بھائی نہیں بھیجنا، آپ بالکل نہیں بھیجنا، ان کو نہیں بھوکا مرنے دیں۔ اس کے اوپر تو ہم نے ویسے بھی بات بھی کی تھی۔ اچھا لغاری صاحب، ایک اور بہت ہے، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ کراچی میں آگ لگنے کے متعدد واقعات، کچھ پتہ نہیں ذمہ دار کون ہے، کیسے لگتی ہے آگ، اور ایون تحقیقات بھی مکمل نہیں ہو پاتی ہیں۔ شہر قائد کراچی میں لیاقت آباد میں بھی آتش زدگی ہوئی، درجنوں جھگیاں جل گئیں، اور لوگوں نے کل کی جو رات ہے وہ انتہائی ٹھنڈ میں بے سر و سامانی کی حالت میں گزاری، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان تک جو تھوڑی بہت امداد پہنچنی بھی تھی وہ بھی نہیں پہنچی، وہ بھی کوئی نہ کوئی ہڑپ کر گیا۔ ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ لغاری صاحب، ہمارے نمائندے کامران منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران منہاس، آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق ستمبر سے فروری تک یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں کراچی میں آگ لگنے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکیں، کیا خبریں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے شہر قائد میں، جس طرح سے پے در پہ جو آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں، گزشتہ دنوں میں بھی جو سامنے آئے ہیں، الیکٹرانکس کی مارکیٹ میں آگ لگنا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کے علاوہ یہ جو وکٹوریا مارکیٹ تھی، کپڑے کی بڑی مارکیٹ تھی، اس میں آگ لگنا، اور یہ لیاقت آباد 3 ایکٹیو والا واقعہ، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے، فائر بریگیڈ کے عملے کے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ موسم ایسا ہے، ستمبر سے فروری تک خشک موسم ہوتا ہے، اس میں جو ہے چنگاریاں بہت زیادہ اڑتی ہیں، کسی بھی چیز کی آپس میں رگڑ آتی ہے، اس میں کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے لوگ جو آگ جلاتے ہیں احتیاط نہیں کرتی، چنگاری اڑنے کی وجہ سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن جو تخریب کاری کا جو عنصر ہے اس کو بھی جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماضی میں کراچی میں بڑے واقعات ہو چکے ہیں کہ دہشت گردی کے طور پر جو ہے فیکٹریز کو نظر آتش کیا گیا، بڑے بڑے واقعات ہوئے، قیمتی جانیں گئی، تو اس حوالے سے بھی تحقیقات ضرور شروع کی گئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ دوسری جانب اگر ہم فائر بریگیڈ کی بات کی جائے تو فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے تقریباً 900 کے قریب جو ہے فائر بریگیڈ کے پاس ڈرائیور ہیں سندھ میں یہاں پر، لیکن اکثر یہاں سے باقاعدہ طور پر KMC کے افسران کے جو ہے وہ ذاتی کام کرتے ہیں، حالانکہ انہیں تو فائر ٹینڈر پہ ہونا چاہیے لیکن وہ کام دوسرے کرتے ہیں، موقع پہ فائر بریگیڈ پہنچتا نہیں ہے، ہمیشہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہیں لیٹ آتی ہیں، جس کی وجہ سے آگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ چند 1-2 مہینے قبل کی بات ہے، جس میں 17 جانے گئی کرنگی میں ایک فیکٹری میں جو غیر قانونی طور پہ تعمیر ہوئی تھی، وہاں پر جب آگ لگی تو وہاں پر جو قریب کا جو فائر اسٹیشن تھا فائر بریگیڈ کا، وہاں سے گاڑی نہیں پہنچی، دور کے جو فائر اسٹیشن سے وہاں سے گاڑیاں آ گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو ہے گاڑیاں دی گئی تھی 50 کے قریب، ان کے شیڈ اب تک نہیں بنائے گئے ہیں، وہ ایسی جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انتظامات ہوتے ہیں صنعتی ظاہر انتظامات بھی اس طرح سے نہیں کیے جاتے ہیں، اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ بھی کئی جگہوں پر بر وقت نہیں پہنچ پاتا، اور اگر پہنچ بھی پاتا ہے تو ان کے پاس بھی فیسلٹیز ایسی نہیں ہوتی کہ بر وقت آگ پر قابو پایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران منہاس۔ ابھی جو کوآپریٹو مارکیٹ میں بھی آگ لگی تھی تو وہاں کے تاجروں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے حکومت کی جانب سے، اور زبیر موتی والا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2009 میں جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی تھی تو اس وقت سندھ حکومت نے جو اقدامات کیے تھے اس کے مطابق تاجروں کا جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ کیا گیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں انہی اقدامات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ ظاہر ہے تاجروں کے مفادات کے لیے بات کریں گے، پہلی بات یہ ہے کہ نقصان بہت بڑا ہوا ہے اور اس نقصان کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے،
لیکن جس کے پاس ایک جھگی تھی اس کے اندر جس کے اندر جو ہے وہ 1 کلو آٹا رکھا ہوا تھا, 1-8 کلو دال رکھی ہوئی تھی, ایک چاول کی چھوٹی سی تھیلی رکھی ہوئی تھی, جس کے اندر اس کا بچہ تھا, جس کے اندر اس کے گھر کا سامان تھا, ایک پنکھا تھا, ایک چیز تھی, اور جھگی ایک نہیں تھی, 20 نہیں تھی, درجنوں نہیں تھی, وہ سینکڑوں جھگیاں جلی ہیں اور اس طرح سے ماضی میں بھی جلتی رہی ہیں. اور اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو بھی ہوا کرتا تھا. سب کو پتا تھا کہ نارتھ ناظم آباد بلاک جی میں جو آگ لگی تھی اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے. کون نہیں جانتا ہے کہ نارتھ کراچی میں جو آگ لگی تھی جس میں 60 افراد جو ہے پلاٹ میں مر گئے تھے, پلاٹ خالی کرانے کے جھگیوں کو آگ لگانا ضروری تھا. یہاں پر جو ہے ایک کلب کے لیے جو ہے زمین خالی کرانے تھی, جھگیوں کو آگ لگانا یہ ضروری تھا. اب بھی اس طرح کے موٹیوز کے ساتھ جب آپ آگ لگاتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نام نہیں دیا جاتا ہے. اس جو کوآپریٹو مارکیٹ کی آگ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی, کوئی نہ کوئی داستان ہوگی, کوئی آ رہا ہوگا, کوئی بھتہ گروپ بھی آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بلڈر الیکٹرک کا کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے آگ لگی ہے. لیکن جو کام نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو رہا تھا نا, سریعام ہو رہا تھا, چھپ کر تو کوئی نہیں کر رہا تھا, جا کر ان کو روکتے بھئی آپ کیا کام کر رہے ہیں کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہاں پر اور لوگوں کو بھی جا کر جو آخر سب تو متاثر ہوئے نا, آگ لگی ہے تو سب کی دکانوں میں لگی, تو وہ جا کر اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس سے آگ لگے گی. تو لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے تو بالکل الرٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہ جو بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر کامران جو بتا رہے تھے, جو واقعہ ہوا تھا لائٹ ہاؤس کے قریب, یہاں پر ایک بہت بڑی آگ لگی تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ لگائی گئی تھی, اور اس کے اندر کتنی اموات ہوئیں, کتنے لوگ فوت ہوئے. ہمارے ایک دوست ایک صحافی دوست جو ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے, وہ فوت ہوئے بچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا لوگوں کو, سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں. لیکن موٹیو کیا ہوتا ہے, موٹیو یہ فیکٹریوں کا موٹیو سامنے آج تک آ سکا ہے؟ کوئی آپ کو کوئی بتا سکا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اجتماعی طور پر قتل کر دیا جاتا ہے؟ کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر دھماکے کر کے کس طرح سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے؟ تو آگ لگا کر کس طرح سے مار دیا جاتا ہے؟ آگ کیسے پھیلتی ہے, کون سا کیمیکل ڈالا جاتا ہے کہ آنن فانن آگ گھیر کر سب کچھ تہس نہس کر کے دیتی ہے, انسانوں سمیت کو جلا دیتی ہے؟ کبھی ان چیزوں کی تحقیق کی گئی ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چشم پوشی کی جاتی ہے, چشم پوشی, آمدن چشم پوشی. لگائی صاحب, فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جب آتا ہے تو کبھی ان کے پاس پانی نہیں ہوتا, کبھی فوم نہیں ہوتا, کبھی کوئی اور چیز نہیں ہوتی, اس وقت بھی انتہائی مشکلات ہوتی ہیں. آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور آگ بجھائی نہیں جا رہی ہوتی. یہ کہتا ہوں ایک تو ان کے پاس انتظامات ہونے چاہیے, دوسری بات جتنے انتظامات ہیں ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جاتا ہے, اور یہ بھی آمدن جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا ہے, اور پیسے کھا لیے جاتے ہیں. نئے چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, نئے شاہکار آ رہے ہیں, کیسے میئر آتے رہے, کیسے ناظم آتے رہے, کیسے ایڈمنسٹریٹر آتے رہتے, لیکن کراچی کو سرو کرنا اور کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا کسی کا بھی ایجنڈا نہیں ہے. اور جو یعنی میں یہ تنقید آج کے دور تک بھی کر رہا ہوں کہ کراچی کو سرو کرنا نہیں ہے, چند مافیاز کو, انٹرنیشنل مافیاز کو سرو کرنا ہوتا ہے, جن کا مقصد یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب سخی حسن سے لے کر ہم اوپر جا کر کئی کلومیٹر کا ایک نیا ناظم آباد میں فلائی اوور پہنچا رہے ہیں. بھائی کیوں, کس لیے؟ یہاں پر لوگ نہیں رہتے. نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن میں ایک پکی آبادی ہے پوری کی پوری 1 کلومیٹر تک, پھر آگے 2.5 کلومیٹر تک اور آبادی ہے. ان سب آبادی کو برباد کر کے آپ جو ہے ایک اڑتا ہوا پل لے کر جائیں گے, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لگائی صاحب بریک, اور ناظرین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ انتہائی افسوسناک واقعے کا ذکر کریں گے جو کہ بلوچستان کے صوبہ ہرنائی میں پیش آیا. کوئلے کی کان پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 3 مزدور جاں بحق ہو گئے. اس پر بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں کوئلے کی کان پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں 3 مزدور جاں بحق ہو گئے. لغاری صاحب, ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ فائرنگ کس کی جانب سے کی گئی, لیکن بلوچستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ دہشت گردی پر ہم نے مکمل طور پر ابھی قابو نہیں پایا اور مزید ابھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اگر آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے, اگر اس ریاست
सरेंडर करने की पॉलिसी अख्तियार करेगी, अगर रियासत डायलॉग करने की पॉलिसी अख्तियार करेगी, अगर रियासत घुटने टेक देने की पॉलिसी अख्तियार करेगी, अगर रियासत ये तय करेगी कि जिसके हाथ में बंदूक है हमने उसकी मिन्नत समाजत करनी है, और अगर कोई आकर हमारे साथ आंख दिखा रहा है तो हमने अपनी आंखें नीचे कर लेनी है, अगर रियासत ये तय कर लेती है तो फिर वो अगर अमन की तलाश में निकलती है तो फिर उनके ऑपरेशन सारे के सारे ज़ाय हो जाते हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी, ऑपरेशन राह निजात भी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी इसलिए किए गए कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, लेकिन इधर दहशत गर्दी आपकी मुल्क में ख़त्म की जा चुकी थी, लेकिन फिर से आपने कहा कि जी हम दरबार लगा रहे हैं, हम मेज़ बिछा रहे हैं, हम बुला रहे हैं, वो हमारे प्यारे हैं। अगर वो आपके प्यारे हैं तो सियासी लोग आपके दुश्मन हैं। जो लोग अवाम के वोट से मुंतखब होकर आते हैं तो आप उनको तो असम्बली में नहीं आने देते हैं, और जो लोग अवाम का कत्लेआम करते हैं उनके सामने आप मेज़ बिछा देते हैं और फिर वहाँ पर आप देगें चढ़ा देते हैं, फिर आप रगन खाने लगा देते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं और इजहार मोहब्बत में कहते हैं कि फलां जंग हमारी थी, हमारी नहीं थी। किसी जंग में पाकिस्तान ने आज तक जितनी जंगें लड़ी हैं किसी जंग में इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं जितनी इस जंग में हुई हैं। और क्या 80,000 लोग जो मारे गए वो हमारे नहीं थे, वो हमारे फौजी नहीं थे, वो हमारे सिविलियन नहीं थे, वो हमारे सिपाही नहीं थे, वो हमारे पुलिस वाले नहीं थे। इसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं और हम अब भी ये कहती हैं कि वो जंग हमारी नहीं थी, ओनरशिप नहीं दी जाती है, तो फिर उनको इजाज़त है वो जिस तरह चाहें कार्रवाइयाँ करते रहें। ये होता है रियासत अपना बयानिया बनाती है तो उस पर एक फिर्म होकर कायम होकर खड़ी हो जाती है। सही। और जो कुछ किया है हमारे एक साबिक और एक मौजूदा आर्मी चीफ ने, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो इस पूरी की पूरी दहशत गर्दी को उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया ना। अब सस्टेनेबिलिटी तो सिविलियन की जिम्मेदारी है। सिविलियन हाथ उठाकर कहते हैं कि जनाब ये हमारी जंग ही नहीं थी, तो आप कहते हैं हम मेज़ बिछा रहे हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को स्कूलों में जाकर जिस बेदर्दी से मारा है उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी, और ऐलान किया कि हमने किया, एक नहीं हर बार जब वारदात होती थी तो इनके ऐलानात सामने आ जाते थे कि हमने किया है। लेकिन लगारी साहब अगर उनको आईनी धारे में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर इस तरह के वाकयात तो होते रहेंगे। हुकूमत के पास और कैसे खत्म किया गया था? फिर आपने उस वक्त यही तय करना चाहिए था कि हमने इनको दायरे में कौमी धारे में शामिल करना है, तो कौमी धारे में शामिल करने जो बंदूक फेंकने को तैयार नहीं है, जो आपका आइन मानने को तैयार नहीं है, जो आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, जो आपको जब आप माफ़ी देने का ऐलान करते हैं तो वो कहते हैं नहीं माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, तो उसके बाद भी आप उनको कहेंगे कि हम उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए अपने घुटने टेक कर उनसे गुजारिश करके उनके आगे हाथ बांध कर उनसे अपील करते हैं हुजूर तशरीफ लाइए, बेशक अपन बंदूक के साथ आ जाइए, बेशक अपने असले के साथ आ जाइए, मगर हमारे धारे में आ जाइए। हमारा धारा जो है डिमांड कर रहा है कि उसके अंदर जो है दहशत गर्दों के पूरी की पूरी लश्कर जो है उसको शामिल कर दिया जाए और फलां को बिठा दिया जाए ताकि ये भी हमारे धारे में शामिल हो। हमारा धारा इसी तरह से कभी पाक और साफ ना हो सके कि लोग अमन से रहें, लोग सुकून की नींद सोएं, लोग आराम की नींद सोएं। ये हरनाई में जो वाक़या उससे पहले नहीं हुआ था क्या? कितने लोग जो है कानकुन शहीद हुए थे और वहाँ पर किस तरह हुआ था कि क्वेटा में जो है लोग लाशें रख कर बैठ गए थे। और हमारे काबिल एहतराम इज्जत माब जनाब वज़ीर आज़म ने फरमाया था मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अपने लोगों की लाशों पर जाना ब्लैकमेल होना होता है? नो, अपने लोगों की लाशों पर जाना आपका उनके साथ इजहार हमदर्दी होता है जो दहशत गर्दी का निशाना बने। आप अमलन दहशत गर्दों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, अमलन आप अपने लोगों के साथ यकजहती का इजहार नहीं करते। बिल्कुल सही है। चलिए लगाई साहब अब कुछ बात कर लेते हैं सिद्धू के बारे में। उन्होंने गुरुद्वारा करतारपुर साहब का दौरा किया और माथा टेकने से पहले उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ की, उन्होंने उनको अपना बड़ा भाई करार दिया। लेकिन इस पर भारत में तो जैसे उनको तो आग लग गई। मतलब भारत चाहता ही नहीं है कि अगर कोई अमन की बात करेगा, इस तरह की अगर कोई बात करता है तो इससे तो पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होने के चांसेस हो सकते हैं आगे जाकर। लेकिन भारत इस तरह की हर बात के ऊपर अपने ही बंदों को गलत कहना शुरू कर देता है कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानियों की तारीफ कर। तो भारत के अपना नैरेटिव क्या है, मोदी का नैरेटिव क्या है? मोदी क्या किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? आलमी सरमायादारी इस बात पर खुश है कि उसने मोदी को बोतल में बंद करने के बाद इंडिया की मार्केट को अपने लिए ओपन कर दिया है। लेकिन ये मार्केट जब आलमी बिरादरी के आलमी सरमायादारी के गले में पड़ेगी मुसीबत के तौर पर, एक अजाब के तौर पर, एक मुश्किल सूरत है, फिर क्यों इन्होंने घुटने टेके थे किसानों के आगे?
یعنی میں کہتا ہوں کہ سدھو اکیلے ہو کر بات کر رہے ہیں نا، سدھو ایک ایسی طاقت بن کر بات کریں کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے، پانی کا مسئلہ حل کیا جائے، انڈیا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ختم کرے، انڈیا پاکستان کے دریاؤں پر اپنا جو اس نے بند بنا رکھے ہیں ختم کرے، انڈیا جو ہے وہ سرکریک پر قبضہ ختم کرے، انڈیا ساچن پر قبضہ ختم کرے۔ سدھو اس طرح سے ایک ماحول بنا کر تاکہ یہ دونوں ملک جو ہیں ایک صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ، دوستی کے ساتھ رہ سکیں۔ ہمارا کوئی انڈیا کے ساتھ جنم کا تو جھگڑا نہیں ہے نا، ہمارا انڈیا کے ساتھ کس بات پر جھگڑا ہے کہ اس نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم جموں سے، ویلی سے، لداخ سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ کسی حکومت کے آئیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں کرنے سے جو ہے ہم دستبردار ہو گئے، نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دریاؤں کا پورا پانی مانگتے ہیں، اور ہم اس معاہدے کو مسترد کرتے ہیں جو معاہدہ کیا گیا تھا پاک انڈس ٹریٹی کے نام سے۔ وہ دریا ہمارے تھے۔ یہ صرف پٹھان کوٹ کا علاقہ دینے کے بعد یہ ہمارا مسلم آبادی کا علاقہ، گرداسپور کا سارا علاقہ مسلم آبادی کا علاقہ تھا۔ وہ اگر جو ہے وہ ہم سے جبراً ظالمانہ طریقے سے ایک ایسے طریقے سے اس میں تاریخ میں جائیں گے تو بہت زیادہ مجرم نکل آئیں گے، اور مجرموں کو آپ کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا، اور قبروں سے نکال کر پھانسی پر۔ کیوں جب ریڈ کلب ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ ہوا تو پاکستان کی مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے والے دو لوگ جو تھے، جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا؟ کیوں وہاں نہیں بیٹھے تھے؟ اور کیوں ایسا ہوا کہ پاکستان اور انڈیا کے اعلان ہو جانے کے 3-4 روز کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان؟ اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کہاں ہے اور انڈیا کہاں ہے۔ اور اس میں وہ علاقے چھین لیے گئے جو کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو انڈیا کشمیر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمارے علاقے تھے، گرداسپور ہمارا علاقہ تھا، پٹھان کوٹ ہمارا علاقہ تھا۔ تو یہ اب منصفانہ غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ریڈ کلب ایوارڈ پہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری ناانصافیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ فیروز پر ہمارا تھا، ہیڈ ورکس ہمارے تھے، یہ ہمیں ملنے چاہیے تھے اور ہمیں ملنے چاہیے ہیں۔ اور انڈیا جو ہے وہ صرف اپنی ہٹ دھرمی پر، انسان دشمنی پر، اور وہ جو ہے اپنا بھائی انڈس ایک تاریخی خطہ ہے، اور اس کا ہندوستان کا اس پر قابض ہونا جو ہے ایک ظالمانہ، جابرانہ اور غیر منصفانہ عمل ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ سدھو کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی تمام ناانصافیوں کے اوپر آواز اٹھائیں۔ ابھی انہوں نے صرف وزیر اعظم عمران خان کو اپنا بھائی کہا تو سب وہاں پر ان کے دشمن تو کس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھائی کہیں؟ وہ پاکستان کے لوگوں کو اپنا بھائی کہیں۔ اگر آپ پولیٹیکل، اگر آپ ٹیکٹیکل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل، اگر آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں گے کہ آپ کے، اور بس تو پہلے سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کرکٹ کے میدان میں ایک ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، آپ نے ایک ساتھ کھیلا ہے، یہ بھی کرکٹر تھے، آپ بھی کرکٹر تھے۔ آپ کو اب تک افسوس ہے، اپنے دل سے، جگر، اپنے اندر سے جو ہے درد محسوس کرتے ہیں کہ وقار یونس نے آپ کو پہلی گیند پر آؤٹ کر دیا تھا، وہ درد ابھی آپ کبھی بھولے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو محبت ہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان ایک شخص کا، ایک فرد کا، ایک آدمی کا نام ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑی انٹیٹی ہے، پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ آپ 22 کروڑ لوگوں سے اپنی دوستی کا اظہار کریں اور کہیں کہ ان کے بنیادی ایشوز جو انڈیا کے ساتھ انہیں حل ہونا چاہیے۔ ناظرین، اب کچھ بات کر لیتے ہیں۔ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کے حکام نے یہ بتایا کہ خالی کنٹینرز چین کو واپس کیے جا رہے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی یہ بات بتائی، لیکن جو بھارتی میڈیا ہے اس نے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے بے تکی اور بے بنیاد خبریں چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سے شنگھائی جانے والے جو کنٹینرز ہیں ان میں تابکاری مواد موجود ہے۔ لغاری صاحب، اب یہ ایک نئی شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، گویا چین جو ہے اب پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ تابکاری جو ہے مواد کے حصول کے لیے بے چین بیٹھا ہوا ہے، اور چین کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ چین دنیا کا ایک بہت بڑا ایٹمی ملک ہے۔ چین نے اپنے شہروں کے لیے اپنے چاند بنا لیے ہیں جو رات بھر چمکتے ہیں، تاکہ وہاں پر کنزمپشن جو بجلی کی ہے وہ کم ہو سکے اور چاند سے بجلی حاصل کرے۔ اپنے شہروں کے اپنے چاند ہیں، اور چین کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اور کیا وہ ہمارے، یہ تو وہ ہیں کنٹینر اور یہ بہت چیزیں جا رہی ہیں جو ہم نے یہاں ایٹمی پاور پلانٹ لگایا تھا، اور ہمارے یہاں ساحل پر ہمارا ایک تو پہلے کنوپ تھا، اس کے بعد پاور پلانٹ لگائے گئے، اور یہاں بھی ایک پاور پلانٹ ہمارا پن قاسم پر لگایا گیا۔ تو یہاں پر جو
ایٹمی پاور پلانٹ تھے ہمارے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے تھے اور خالص پرامن مقاصد کے لیے ان کے خالی کنٹینر جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ دوربین لگا کر دیکھ رہا ہے کہ جناب اس کے اندر تابکاری مواد جا رہا ہے اور تابکاری مواد جو ہے وہ جا کر بھئی وہاں سے آیا تھا، چین سے یہ کنٹینر آئے تھے یہاں پر پلانٹ لگانے کے لیے اور وہ پلانٹ ایٹمی پاور پلانٹ تھے، ان کے خالی کنٹینر جا رہے تھے۔ انڈیا واویلا کرے، شور کرے، کچھ بھی روش، جو کچھ بھی کہے روش، نان سینس ہے، یہ تو بکواس ہے سراسر کہ جناب وہ کہے کہ خالی کنٹینر جو ہے وہ تابکاری اور انڈیا کو بس ابھی یہ ان میں بم جا رہے ہیں انڈیا کو اڑا کے رکھ۔ ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی کسی بھی خبر کے بعد، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا لگائی صاحب، شاعر اور سیاستدان سینئر پارٹی کے مرحوم امین فہیم صاحب کی آج 6ٹی برسی منائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی شاندار الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی کے بیٹے تھے۔ ان کے والد مخدوم محمد زمان طالب المولا، پیپلز پارٹی تو قائم کی گئی تھی لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں، اور اس وقت جو ہے تو کوئی 3-4 درجن افراد موجود تھے، لیکن اس کا پہلا بڑا اظہار جو ہے وہ حالہ میں ہوا تھا، جو حالہ کنونشن ہوا تھا، اور مخدوم محمد زمان طالب المولا اس کے میزبان تھے اور ایک نوجوان بھی سامنے آئے تھے، یہ مخدوم امین فہیم تھے۔ یہ بات ہے 1969 کی، اور اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوئے تو بھٹو صاحب نے 6 حلقوں سے الیکشن لڑا، 5 حلقوں میں الیکشن جیتا انہوں نے، ٹھٹھا میں، بدین میں، ٹنڈوالا یار میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں، ملتان میں الیکشن جیتا تھا۔ اور یہاں پر جو سیٹ خالی ہوئی تھی، ٹھٹھا والی سیٹ جو ہے وہ انہوں نے دی تھی مخدوم محمد زمان طالب المولا کو، ان کے لیے وہ خالی کی تھی۔ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو کر 1970 والی پہلی اسمبلی کے ممبر بنے تھے۔ 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا، 1972 میں اس کا اجلاس ہوا تو مخدوم محمد زمان طالب المولا بھی ممبر تھے اور ان کے بیٹے مخدوم امین فہیم بھی ممبر تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہ وزیر مملکت رہے، پھر جب سندھ کابینہ میں دوبارہ وزیر رہے، اس کے بعد پارٹی میں وائس چیئرمین کے طور پر ہے، پہلے ان کے والد وائس چیئرمین تھے، پھر مخدوم امین فہیم وائس چیئرمین بنے۔ شرافت کے ایک اعلیٰ اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہوتا ہے، شرافت کو اگر اب جسم کی صورت میں دیکھیں تو وہ مخدوم امین فہیم تھے، اور دانش کو اگر جسم کی شکل میں دیکھیں، معاملہ فہمی کو اگر دیکھنا چاہیں، اگر سخت ترین بحران میں ثابت قدمی کو دیکھنا چاہیں تو امین فہیم ایسی شخصیت تھے کہ جن پر آپ بہت اعتبار کر سکتے ہیں، بہت اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور آخری دنوں میں وہ کینسر کا شکار ہوئے، ان دنوں میں بھی جس بہادری سے انہوں نے بیماری کا مقابلہ کیا، وہ ایک بے مثال شخصیت تھے۔ شاعری ان کا ذوق تھا، ان کے والد بھی شاعری کرتے تھے، ان کے بیٹے بھی جو جمیل الزمان ہیں یہ بھی شاعری کرتے ہیں، مخدوم جمیل الزمان، اور ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی تھی، ان کے دادا کے بھی ہم ملنے والے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خاندان ہے حالہ کا، اور حالہ ہمارے نیشنل ہائی وے پر واقع ہے، لیکن حالہ جو ہے وہ سندھ کے ایک دل کی طرح ہے، اور وہ بالکل ایسے دل کی طرح دھڑکتا ہے، اور یہاں پر مخدوم امین فہیم کے بڑے نقوش موجود ہیں، وہ ایک بڑی شخصیت تھے۔ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی تھی؟ بے شمار ملاقاتیں تھیں ہمارے ان کے ساتھ، مخدوم جمیل الزمان کے ساتھ جو اب ہیں اس وقت، بلکہ اب تو ان کے بیٹے وزیر ہیں، یہ چوتھی نسل، چوتھی پیڑھی بھی آ چکی ہے۔ مخدوم جمیل الزمان کے بھی بیٹے اس وقت وزیر ہیں، اس سے پہلے مخدوم جمیل الزمان وزیر رہے، اس سے پہلے مخدوم امین فہیم وزیر رہے۔ مخدوم محمد زمان طالب المولا وہ ایک ممبر تھے، لیکن ان کے جو دادا تھے مخدوم محمد زمان طالب المولا، وہ شاعر بہت بڑے تھے، ان کی شاعری کو رونا لیلا نے بڑی خوبصورتی سے گایا تھا، سندھی شاعری کو بنگالی گلوکارہ تھیں اور اتنی خوبصورتی سے گایا تھا کہ سندھ کے لوگ اشش کر اٹھتے تھے۔ پھر یہ امین فہیم، ان کی شاعری بہت گائی گئی، بہت پڑھی گئی، بڑے بڑے فنکاروں نے اس کو گایا، اور یہ ہاں صاحب کتاب، اور وہ ہیں سندھی شاعری انہوں نے کی اور بڑی شاعری کی۔ صحیح، چلیں بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور مرحوم امین فہیم کی 6ٹی برسی کے لحاظ سے صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।